سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تک دو شرطیں نہ ہوں کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ دو بنیادی شرطیں۔ آپ سارا دن اللہ کے سامنے کھڑے رہے، سجدے میں پڑے رہیں، جب تک دو چیزیں نہیں ہوں گی یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ پہلی چیز الاخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، رب کی خوشنودی کے لیے کام کرنا، رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا، دنیا کے اندر واہ واہ، تعریف، شہرت، ناموری پیدا کرنے کے لیے نہیں، صرف یہ مقصد ہو میرا رب راضی ہو جائے۔ جب تک یہ اخلاص نہیں ہوتا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے تخیلات کی وادی میں سفر کرتے ہوئے 1400 سال پیچھے جائیے۔ یہ مکہ ہے جہاں سے ہجرت کا حکم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے مدینے جانا ہے۔ 8 دن میں ہجرت مکمل ہوئی، 8 دن میں مکہ سے مدینہ پہنچے۔ خوف، مشکلات، کٹھنائیوں کے باوجود کس طرح کافروں کا پریشر تھا کہ کون کدھر جا رہا ہے، راستے بدل بدل کے۔ 8 دن کا یہ سفر کرنے والے اللہ کے رسول بھی تھے، اور انہی 8 دن کا سفر کرنے والے صحابہ بھی تھے۔ اور آج اگر دیکھیں تو 437 کلومیٹر 0 پوائنٹ مکہ سے مدینہ تک یہ سفر ہے، 437 کلومیٹر۔ لیکن اس سفر میں اللہ کے رسول اور صحابہ کو اللہ عز و جلال نے کتنا انعام دیا۔ ان سفر کرنے والوں میں سے ایک وہ بھی تھا جس کو مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے۔ ام قیس جمیلہ نامی عورت کے ساتھ نکاح کے وعدے پہ اس نے ہجرت کی۔ اس نے اس لیے نہیں ہجرت کی تھی کہ میں مکہ سے مدینہ چلا جاؤں، کفر کی جگہ کو چھوڑ کے میں ایمان کی جگہ پہ چلا جاؤں۔ اس نے صرف اس لیے ہجرت کی تھی کیونکہ ام قیس نے اسے کہا تو تم مدینے آ جاؤ پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ وہ بھی ساتھ جا رہا ہے، سفر اس کا بھی اتنا ہی ہے، اسی طرح مصیبتیں جھیلی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا 1400 سال ہو گئے۔ مثال دی جاتی ہے کہ اگر صحابہ کے ساتھ بھی جا رہا ہے اور تکلیفیں بھی برداشت کر رہا ہے، کٹھنائیوں کے باوجود اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، اس کا مقصد تو ایک ذاتی مقصد تھا۔ اور آج مثال دی جاتی ہے کہ یہ نیت جو کہ ٹھیک نہیں تھی، صرف شادی اس کی نیت تھی، رب کی رضا مقصود نہیں تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس کے لیے جو نیت کرتا ہے اسے اس کی مراد مل جائے گی،
دنیا میں تو اسے دنیا کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو دنیا مل جائے گی، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، قیامت کے دن اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری عمل کی قبولیت کی جو شرط ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق کیا جائے۔ آج اس شرط کا خیال کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلے ایسے سنا دیے ہیں، اللہ کے رسول نے فیصلے ایسے سنا دیے ہیں کہ اگر سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ حدیث کے لفظ کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کائنات کا کوئی بھی فرد نیکی کا کوئی بھی کام کرتا ہے، بڑے سے بڑا، تو ایسا انسان ساری زندگی بھی اس کام کو کرتا رہے، فَهُوَ رَدٌ ای مردود، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ عمل کو قیمتی بنانے کے دو ہی راستے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، عبادت وہ قبول ہوگی جو رب کی رضا کے لیے کی گئی، عبادت وہ قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کی جائے۔ ایک طرف مسلمان مانتا ہے کہ میرے لیے آئیڈیل، نمونہ، قدوہ، اسوہ، رول ماڈل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور اللہ عز و جلال نے اپنے اس محبوب کو دین پہلے سکھایا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ جبریل کو بھیج کے نماز، عبادات کا طریقہ سکھایا، سمجھایا، کر کے دکھایا۔ اگر وہ ذات کے اعتبار سے آپ اور میں پوری کائنات سے اسے اعلیٰ سمجھتے ہیں تو وہ اپنی بات کے اعتبار سے بھی تو پوری دنیا سے اعلیٰ ہی ہے نا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ذات کے اعتبار سے تو پوری دنیا سے اعلیٰ ہے، اور بات کی بات جب آئے تو کہے میں فلاں کی بات مانتا ہوں؟ یہ کیسے ہو گیا کہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کو ایسا نہیں بنایا؟ جب سے انسانیت دنیا میں آئی ہے آج تک ایسا انسان اللہ عز و جلال نے پیدا ہی نہیں کیا، لیکن جب کام کرنے کی بات آئے تو میں کہوں کہ فلاں کا طریقہ بڑا اچھا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ذات کے اعتبار سے اگر پوری کائنات سے اعلیٰ ہے مخلوق میں سے، تو اپنے عمل کے اعتبار سے اعلیٰ نہیں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے جب تک سنت کے مطابق کام نہیں ہے، کوئی بھی عبادت جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ مت سمجھیے میں تو پڑھ رہا ہوں ہو ہی جائے گی قبول، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، اللہ کے رسول کے فیصلے اٹل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، میں قیامت کے دن حوض کوثر پہ آؤں گا، انا فرطکم علی الحوض
فمن ورد شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا. حوض کوثر پہ جو آئے گا اسے میں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، لیکن جو پی لے گا اس کو دوبارہ کبھی زندگی میں پیاس نہیں لگے گی. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي. ایسے لوگ بھی آئیں گے میں ان کو پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے اور لوگ کیسے پہچانیں گے؟ حدیث میں آتا ہے ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء. میری امت قیامت کو آئے گی نمازی لوگ 5 کلیان گھوڑے کی طرح ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. وضو کرتے وقت انسان ہاتھ دھوتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، اپنے بازو دھوتا ہے اور اپنے پاؤں کو دھوتا ہے. جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے قیامت کے دن یہ اعضاء روشن ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے. اس سے تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ لوگ نمازی ہوں گے جو آئیں گے. فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. لیکن اچانک رکاوٹ آ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا یا رب اصحابی اصحابی، وفی روایت اخری اصیحابی اصیحابی. اللہ یہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ ابھی تو نظر آئے تھے. جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انک لا تدری ما عملوا بعدک. میرے محبوب آپ کے علم میں نہیں، جب آپ میرے پاس آ گئے تھے تو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے ایسے اعمال کیے جو آپ نے نہیں کیے. آپ کے علم میں نہیں، انہوں نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کون کون سے نئے نئے طریقے نکال لیے. اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک کے بعد سحقا سحقا لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی. ایسے لوگ ہیں یہ جنہوں نے مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کیا اور عمل کسی اور کے طریقے کے مطابق کیے. ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو. میں انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اور انہیں دور کر دیا جائے گا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آج دنیا میں کوئی انسان فیل ہو جائے دوبارہ گنجائش ہے نا امتحان دے سکتا ہے دنیا میں؟ بولیے. اگر اللہ کے رسول نے دھتکار دیا آپ کہاں جائیں گے؟ میں کہاں جاؤں گا؟ کون سا گھر ہے؟ اور قرآن نے اس کی ایک مثال پیش کی ہے، ایک بات اور حقیقت کھولی ہے. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اس وقت بندہ خواہش کرے گا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے،
رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ تو اللہ عز الجلال کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ نے لوح محفوظ میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ جو چلا جائے دنیا سے وہ واپس آ سکتا ہے، یہ لکھا ہی نہیں ہے۔ وہ جو اصول کی کتاب اللہ نے لکھی ہے جس میں ساری دنیا کے معاملات لکھے ہیں، اس میں یہ شک ہے ہی نہیں، یہ سیکشن رکھا ہی نہیں ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس آتا ہے۔ ہاں آج کل کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب اچھا کھانا پکا ہو تو چکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، آ جاتے ہوں گے ان کے پاس، لیکن اللہ ویسے بھیجتے نہیں ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتے تو پھر کون آتا ہوگا؟ شیطان ہی چکر لگاتا ہوگا، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا سے چلا جائے تو پھر واپس آ جائے۔ اگر دنیا سے پھر جانے کی ضرورت کیا، پھر یہاں ہی رہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا سے جانے والا واپس نہیں آتا، قرآن نے یہی بتایا اور حدیث بھی یہی بتاتی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ جمعرات کو چھٹی کا دن ہوتا ہے تو وہ بھی چکر لگا لیتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، لگا لیتے ہوں گے۔ خیر یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، شاید مجھے اور آپ کو سمجھ ہی نہ آتی ہوں۔ اگر ان سے کہا جائے نا اچھا پھر وہ کب آئے تھے، کہتے ہیں یہ معرفت کی باتیں ہیں، آپ کے علم میں نہیں آ سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ایسی معرفت سے ہمیں ہمیشہ محروم ہی رکھنا، جو کتاب و سنت کے مخالف ہے معرفت، ایسی معرفت سے اللہ ہمیں محروم ہی رکھنا، جس کا تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہے اور جس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسی معرفت سے ہمیں لینا کیا ہے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اس وقت انسان کہے گا ایک مرتبہ مجھے چرنگی کراچی بھیج دے اللہ، اگر کوئی یہاں رہنے والا ہو، میں اب دوبارہ نہیں ایسا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں انہا کلمۃ هو قائلها، کہنے والے کی ایک بات ہے۔ ہر بندے کی اس طرح کے جو ہے وہ خواہشیں پوری کرتے رہیں تو عدل کہاں جائے گا؟ یہ تو کہنے والے کی بات ہے۔ تو زندگی میں یاد رکھیے عبادت یہ میری زندگی اور آپ کی زندگی کا پہلا ہدف اور مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے، اور عبادت اخلاص کے بغیر اور سنت کے طریقے کے مطابق جب تک نہیں کیا جائے گی قبول نہیں ہوگی۔ اخلاص ہوگا، طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا تو عبادت قبول ہوگی، مگر نہ یہ ساری زندگی کی ٹکریں ہی رہ جائیں گی، یہ اللہ کے ہاں کوئی شرف قبولیت سے نوازی نہیں جائیں گی۔ بعض لوگوں کو لاجیکلی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں اور عقلی دلائل کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو ہمیں بھی مجبوراً کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ ہم تو ویسے طالب علم سے ہیں، کو قرآن اور حدیث کی کوئی دو باتیں بیان کرنے کی ہی سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے مل کے سمجھنا بھی چاہتا ہوں اور سمجھانا بھی چاہتا ہوں، آپ ساتھ دیں گے کچھ وقت کے لیے؟ آپ سارے ناراض ہیں، مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے۔ آپ میرے محترم ہیں، میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ جواب دیں گے انشاءاللہ؟ اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان مقروض ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں۔ اور حدیث کہتی ہے من مح عن غریم او عفا عنہ، جو قرض اتار دیتا ہے یا قرض معاف کر دیتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے قرض لینے والے کو ڈھیل دے دیتا ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ عز الجلال قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو قرض اتارنا چاہیے پاکستان کا کہ نہیں؟ ڈر گئے نا آپ؟ بھی خواہش تو کر لیں، اللہ نیکی دے دے گا، اتارنا چاہیے نا۔ کیسے اترے گا؟
ہم یہاں بیٹھے ہی اگر مشورہ کر لیتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں، چلو آپ میرے بھائی دینار بنائیں، آپ جو ہے وہ ڈالر بنائیں، آپ یورو بنائیں، آپ کپس بنائیں، آپ ین بنا لیں، چلو آپ جو ہے وہ درم بنا لیں، تو چلو ایک آدمی کہے میں روپیہ بنا لیتا ہوں۔ یہ مختلف جو ہے وہ ممالک کی نقدی کے نام ہیں۔ جب ہماری اتنی مقدار بن جاتی ہے جتنا ہم پہ قرض ہے، وہ 8300 ارب ہے، یہ اس سے زیادہ ہے، تو یہ ویسے ہم نے نیکی کا کام کرنا ہے کہ برائی کا؟ قرض اتارنا ہے نا، نیکی ہے نا۔ اور اگر ہم انتظامیہ کو گزارش کریں ادب سے کہ جس طرح آپ ملک کے لیے بہت ہی محنت کرنے والے ہیں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، تو یہ لیں، ہم نے اتنا پیسہ بنا لیا ہے، ہماری جان چھڑا دیں ورلڈ بینک سے، کوئی قرضہ نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک آدھ گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ بولے 21 توپوں کی سلامی دیں گے ہمیں، پکڑے جائیں گے۔ کیوں پکڑے جائیں گے؟ بھی سارے نمازی بیٹھے ہیں، نیتیں ان کی خالص ہیں اور محنت کی ہے، ملک کے بوجھ اتارنے کا مقصد ہے، پکڑے کیوں جائیں گے؟ اریسٹ کیوں ہوں گے؟ کہیں گے تم نے یونائٹڈ اسٹیٹ کی مہر نہیں لگائی جو ڈالر بنایا ہے، یہ تم نے کنگڈم سعودی عربیہ کی مہر نہیں لگائی، یہاں بیٹھ کے تم نقلی پیسہ بناتے ہو اور ساتھ چوری کر کے سینہ زوری دکھاتے ہو، غلط محنت کر کے، اور کہتے ہو کہ ہمیں پروٹوکول دیا جائے، کہتے ہیں 6 ماہ تک بیل نہیں ہوگی۔ کتنے ماہ تک؟ بھی نیت تو خالص تھی، محنت بھی کی ہے، ارادہ بھی اچھا ہے، کیوں نہیں یہ محنت کاریگر ثابت ہوئی؟ کیونکہ یہ نقلی پیسہ ہے، اس میں اصل پیسے کی مہر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل جس پہ محمد مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے، یہ قیامت کے دن تمہیں اریسٹ تو کروائے گی، تمہیں چھڑا نہیں سکتی۔ عبادت وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، قرآن و سنت کی چھاپ ہو، سرپرستی قرآن و سنت کی ہو۔ ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ قبول ہوگی، نہیں تو زندگی گزار لیں، مان جائیں گے دنیا والے تو بڑی اچھی بات کہ اللہ نے ایک ہی ہستی بھیجی ہے جس کے طریقے کے مطابق ہمیں جینا ہے، زندگی گزارنی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ اگر وہ طریقہ اڈاپٹ نہ کیا گیا تو ہماری ساری کی ساری زندگی کے اعمال اور عبادات اور ریاضات جو ہیں وہ ضائع چلی جائیں گی۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔